أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة لأهلها. أما بعد، انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں گزشتہ آئی تھی کہ محرم اپنے اندر جو فضائل رکھتا ہے اور اس کے اندر جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو تعلیم ہے اس کا مختصراً تذکرہ گزشتہ آیا تھا، اور اس ماہ کی پہچان ہمارے درمیان میں جو ہے وہ نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام سے یاد ہے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آتا ہے تو ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہمارے جو مقررین ہیں یا ہمارے خطبہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جب نام آتا ہے تو ان کے بچپن کا تذکرہ کرتے، جو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی تک تھا، 8 سال کی عمر، یا پھر واقع شہادت کا تذکرہ کرتے کہ کربلا کے اندر ایسا ہوا تھا، جن حالات سے خاندان نبوت دوچار ہوئے تھے اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ لیکن جو ان کی جوانی کا تذکرہ ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا دور ہے، خود ان کے والد حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا دور ہے۔ ان ادوار کے اندر کیا صورتحال تھی نواسہ رسول کی، ان کے اور خلفائے راشدین کے کیسے تعلقات تھے، حضرت حسین اور خلفائے راشدین کے درمیان میں کیسی محبت تھی، اس کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب دور خلافت شروع ہوا، اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عمر غالباً 8 سال یا 8.5 سال، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی عمر 9 سال یا 9.5 سال تھی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلی مرتبہ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو دیکھا تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت علی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حسین ہے۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا تھا اس سے آپ محبت کا اندازہ لگائیے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ بیٹا علی کا ضرور ہے، لیکن مشابہت نبی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح اور آگے بڑھیے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتوحات بہت ہوئی، اسلام کا غلبہ بہت ہوا، جیسا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آیا تھا اس میں یہ بات آئی تھی کہ جو قرآن کریم کے جو پیشن گوئی تھی، جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں آئی تھی، اس کو پورا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جیسا الف لام میم غلبت الروم، کہ روم سپر پاور تھا، اور قرآن کہتا ہے کہ روم پر غلبہ ہوگا، لیکن وہ غلبہ جو ہوا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، کہ اسلام کا غلبہ ہوگا، اسلام ہر جگہ پھیلے گا۔ یہ جو اسلام پھیلا، اسلام کا جو غلبہ ہوا، اور اس آیت کو پورا جو
جس نے کیا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب فتوحات ان کے ہاتھ آئی تو پھر اسلام کا جو معاملہ تھا، جو مال و دولت کا معاملہ تھا، وہ بہت اچھا خاصا اضافہ ہوا تھا. اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں جب مدنی دور آیا تو جنگیں ہوئی، غزوات ہوئے، جنگ بدر، جنگ احد اور خندق وغیرہ وغیرہ. تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے وظائف ترتیب سے تھے. سب سے بڑا درجہ بدری صحابہ کا تھا، تو بدری صحابہ کا سب سے زیادہ جو ہے وظیفہ تھا. اور اس کے بعد احد ان سے کم، اسی طرح کا معاملہ تھا. بہرحال تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا اور وظائف کی تقسیم کا معاملہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بدری صحابہ کا 5000 درہم وظیفہ مقرر فرمایا. اور جب وظیفہ مقرر فرماتے فرماتے جب آپ یہاں پہنچے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے وظائف کا جب معاملہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا وظیفہ بھی بدری صحابہ کے برابر 5000 درہم فرمایا تھا. آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں 5000 درہم کتنا بنتا ہے؟ جیسا آج جو چاندی کی قیمت ہے 1210 روپے آج کی، آج کیا 11 تاریخ ہے نا، آج 11 تاریخ کے حساب سے آج 1210 روپے جو ہے چاندی کی قیمت ہے. اور 5000 درہم جو بنتا ہے 1312 تولے، اس حساب سے اگر دیکھا جائے کہ ایک بدری صحابہ کا وظیفہ جو مقرر کیا گیا تھا 15,87,520 روپے، یعنی 15,87,520 روپیز ایک بدری صحابہ کا وظیفہ مقرر کیا گیا تھا. اور اتنا ہی صحابہ جو شروع کے جو صحابہ تھے، پہلے غزوے کے اندر جو بڑے صحابہ تھے، ان بڑے صحابہ کے برابر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نواس رسول حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں کا اتنا ہی وظیفہ مقرر فرمایا تھا. اور آگے بڑھیے، جو محبت تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حضرات حسنین سے، وہ یہ تھی کہ جب ایران فتح ہوا تو ایران کا جو بادشاہ تھا یزدجر، اس کی 3 بیٹیاں تھیں جو قید ہو کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی تھی. جب یہ راستے میں آ رہی تھی تو ان بچیوں نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دیکھا کہ وہ جنگلات سے گزر رہے ہیں، وہ ویران راستوں سے گزر رہے ہیں، ہر قسم کے راستے سے گزر ہو رہا ہے. لیکن ان حضرات صحابہ کا عمل یہ تھا کہ یہ صحابہ ان بچیوں کی طرف نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھے. تو وہ اتنا متاثر ہوئی وہ بچیاں کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی اور جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ پڑھ لی. جب یہ 3 شہزادیاں، یزدجر کی 3 بیٹیاں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس میں سے ایک جو بچی تھی جس کا نام شہر بانو تھا، اس کا نکاح حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے فرمایا. اور یہ حضرت حسین سے جب نکاح ہوا تو اس سے علی اصغر، جس کو امام زین العابدین کے نام سے یاد کیا جاتا، وہ ہوئے تھے. اور پھر ایک بیٹی کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کیا، جس سے سالم بن عبداللہ پیدا ہوئے. اور ایک بچی کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن ابوبکر سے نکاح فرمایا، اس سے قاسم بن ابوبکر پیدا ہوئے. گویا حضرت حسین کے بیٹے، حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے اور محمد بن ابوبکر کے بیٹے، یہ تینوں آپس میں خالہ زاد بھائی ہوئے. تو یہ جو رشتہ داریاں ہیں یہ گویا خاندان نبوت سے رشتہ داریاں ہیں، جو محبت کی علامت ہے، جو پیار کی علامت ہے. اور اسی طرح جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آیا تھا، اس وقت بھی یہ بات آئی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر ہوا تھا. یہ جو میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، یہ خاندان نبوت کی
حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبتیں، خاص طور سے خلفائے راشدین سے محبتیں، اس کا تذکرہ ہے۔ اور آگے بڑھ کر ایک چیز جو قابل تذکرہ ہے وہ یہ ہے کہ جب دور آیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا، اس وقت کیا صورتحال تھی؟ اس وقت خاندان نبوت سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کیا معاملہ تھا؟ تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا، جب ان کی دور حکومت آئی، تو اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اسی نواس رسول کا 2 لاکھ روپے وظیفہ مقرر فرمایا تھا۔ اب بتائیے کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت حسین میں کیا اختلاف ہے؟ کیا ان سے لڑائی تھی؟ کیا ان سے جھگڑا تھا؟ کیا ان کی دوریاں تھیں؟ یہ وہ محبتیں ہیں حضرات صحابہ کی اور خاندان نبوت کی، جس کو جاننا اور جس کے جاننے کے بعد آپس کے اندر جو محبتیں تھیں، ان محبتوں کو دلوں میں بیٹھانا۔ اور ایک چیز یاد رکھیے کہ ان تمام چیزوں کے تذکرے کے بعد ایک قرآن کی آیت ثابت ہوتی ہے، وہ ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ حضرات صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کریم کہتا ہے کہ دشمن کے بارے میں، غیر مسلم کے بارے میں یہ انتہائی سخت تھے، اور آپس میں رحماء بینہم، آپس میں پیار تھا، آپس میں محبتیں تھیں۔ ان واقعات کے تذکرے کے بعد قرآن کریم کی یہ آیت صادق آ گئی۔ اور آگے بڑھ کر ایک آخری بات جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے متعلق ہے وہ یہ کہ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی تو جو دایا کا فریضہ ہے وہ کس نے انجام دیا؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بھائی تھے، ان کی ایک بیوی تھی اسماء بنت عمیس۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت اسماء کا نکاح حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اور جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت اسماء سے خود نکاح فرمایا۔ یہ جو اسماء ہیں، اسماء بنت عمیس، یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے دایا کا فریضہ انجام دی ہیں۔ اور یہی اسماء بنت عمیس نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئی تو اس وقت غسل جس نے دیا، جس نے کفن پہنایا، وہ یہی اسماء بنت عمیس تھی۔ اور جب جنازے کا وقت آیا تو حضرت ابوبکر بھی موجود ہے، حضرت علی بھی موجود ہے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ علی، بیٹی نبی کی ہے، بیوی تمہاری ہے، تم نماز پڑھاؤ۔ تو اس وقت جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضرات صحابہ میں کیسی محبتیں تھیں۔ ارشاد فرمایا حضرت علی نے کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا کہ جس جگہ پر ابو بکر موجود ہو اس جگہ پر کسی کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ امامت کے لیے آگے بڑھے، وہ نماز کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پڑھائی تھی۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنا پیار تھا، کتنی محبتیں تھیں، کتنی الفتیں تھیں حضرات صحابہ کے بیچ اور خاندان نبوت کے بیچ۔ تو قرآن کی آیت ثابت ہو گئی کہ رحماء بینہم۔ تو بہرحال جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا تذکرہ تھا وہ کربلا سے ہٹ کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو آپ کے لیے فضائل فرمائے تھے وہ تمام سے ہٹ کر جس کا تذکرہ آج کے دور میں ضروری تھا اس کا تذکرہ ہوا۔ اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں میں حضرات صحابہ کرام کی محبتیں اور خاندان نبوت کی محبتیں پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں میں صحابہ کی عظمتیں بیٹھائے جو کہ ایمان کی کاملیت تک پہنچانے کے لیے بے انتہا لازم و ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں کے اندر صحابہ کی صحیح عظمت بیٹھائے۔ اللہ رب العزت میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے، سننے، لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔